السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان للحسنة ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق وان للسیئة سوادا فی الوجه وظلمة فی القلب ونقصا فی الرزق ووهنا فی البدن وبغضا فی قلوب الخلق۔ انسانی زندگی کے اندر نیکی اور گناہ کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اسی وقت یہ چیز سمجھ پاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑ جائے، وہ حیران ہو، پریشان ہو، تب اس کو اللہ رب العالمین کے گھر کا دروازہ نظر آتا ہے۔ ابھی جو اثر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے میں، لوگوں کے کالے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، دل کالے ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور دل کالا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک ساتھ ایسے کالا نہیں ہو جاتا، انسان ایسے ہی گمراہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبه۔ جب ایک مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یہ نقطہ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ۔ جیسے جیسے وہ بندہ گناہ کرتا جائے گا وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی، اور آدمی پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دل کے اندر گناہ کرنے کا جو احساس ہے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ نیکی کرنے کی وجہ سے 5 فائدے ملتے ہیں اور برائی کرنے کی وجہ سے 5 نقصانات ہماری زندگی کے اندر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ 5 فائدے کیا ہیں؟ کہا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ۔ نیکی سے چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، حشاش بشاش چہرہ رہتا ہے۔ ونورا فی القلب، اللہ تعالیٰ دل کے اندر بھی نور پیدا فرما دیتا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز انسان کو ہوتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ فرق وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی برکت اس کی زندگی کے اندر مرتب ہوتی ہے۔ وسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، روزی کے اندر کشادگی آ جاتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل ایمان، یہ بستی والے، گاؤں والے اگر ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آسمان و زمین میں جو برکتوں کے دروازے ہیں وہ کھول دیتا۔ تو نیکی کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے، ہماری زندگی میں برکت آتی ہے۔ آج لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ کوئی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کسی بزرگ کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کے پاس تعویذ بنوا رہا ہے، یعنی لوگ اپنے ایمان اور عمل کا سودا کر رہے ہیں۔ دولت بھی لٹ رہی ہے، ایمان بھی لٹ رہا ہے، سب کچھ برباد ہو رہا ہے، اور آدمی برکت بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ وسعۃ فی الرزق، روزی میں برکت آتی ہے۔ وقوۃ فی البدن، اور جسمانی قوت پیدا ہوتی ہے، آدمی طاقتور توانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گناہ کرنے کا کتنا برا اثر انسان کی زندگی کے اندر مرتب ہوتا ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر گمنام ہے لیکن آسمانوں میں ان کے چرچے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر بڑے نامور ہیں، لوگوں میں پہچان ہے ان کی، لوگ جانتے ہیں، لیکن آسمانوں میں گمنام ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اس کے تئیں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جاتا ہے، لوگ اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کرتے ہیں، بڑا اچھا انسان تھا،
بہت اچھا آدمی تھا چلا گیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. یہ جو دعا نکلتی ہے نا زبان سے, یہ اس کے درجات کے بلندی کا سبب بنتی ہے. اور آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, لوگوں کے دلوں میں محبت آ گئی. اور گناہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہا إِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ, چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایک آدمی چوری کر کے آیا ہوا ہو, لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیں کہ آدمی چور ہے, چوری کر کے آیا, کیونکہ وہ ڈر, وہ خوف, وہ دہشت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی. چہرے سے جو نور ہے, جو حشاش بشاش چہرہ ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو چھین لیتا ہے, اس کا چہرہ پر رونق نہیں رہتا. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ, دل کے اندر بھی تاریکی آ جاتی ہے, صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی. آپ دیکھیے کتنے ایسے شرابی ہیں, شراب پی کر کے کوئی گٹر میں پڑا ہے, کوئی گندگی میں پڑا ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کا جو اثر ہے اس کی زندگی کے اندر مرتب ہوتا ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ, روزی میں کمی آ جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها, ایک آدمی اپنی کسی معمولی گناہ کی وجہ سے یا کسی خطا کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی عام مہینہ ہے, کسی کے اندر یہ داعیہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی فلاں کو کچھ دیا جائے, اس کا تعاون کیا جائے. آپ اس کے دروازے تک پہنچ گئے, لیکن آپ کے کان میں گانے کی آواز سنائی دی کہ اس گھر کے اندر گانے بجانے چل رہے ہیں, فلم بینی ہو رہی ہے, معصیات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. آپ دروازے سے لوٹ کر کے واپس آ گئے. آپ نے ارادہ دینے کا کیا تھا, لیکن اس کے معمولی یا اس کے اس گناہ نے آپ کو وہاں سے واپس لوٹا دیا, اور ایک گناہ کی وجہ سے وہ روزی سے محروم کر دیا گیا. دروازے تک روزی پہنچ گئی اور واپس لوٹ آئی. آگے فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ, روزی میں کمی آ جاتی ہے. وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ, جسمانی کمزوری آ جاتی ہے. آدمی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے. وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ, اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اچھا ہوا چلا گیا, بڑا برا انسان تھا, سماج اور معاشرے کے اندر گندگی پھیلا رکھی تھی, لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے, ہر کسی کو پریشان کرتا تھا, بڑا اچھا ہوا چلا گیا. لوگ اسے دعاؤں میں یاد نہیں کرتے, دعا کوئی نہیں کرتا, کسی کی زبان پر ذکر خیر نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ نیکی کرنے کا فائدہ اور برائی کرنے کا یہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکی کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.